اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں بکھیر دیں گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت و رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر یہ کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ کیا آپ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض سری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنے اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو میری نماز، میری تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہاری اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ الانعام کے 153 آیت کا تلاوت کی ہے، 153 آیت کی اس کی تلاوت کی ہے، اور 19 رکوع کے جو ہے 2 آیتیں رہ گئی تھیں، 153 54 اس کی بھی کا ترجمہ بھی پڑھا ہے میں نے، اور اس کے بعد 20ویں رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس طرح اب یہ صورت ختم ہوتی ہے، 20 رکوع اس کے اندر ہیں، تو آج سورہ انعام ختم ہوگی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں انعام یعنی مویشی۔ اب اس سے پہلے کی رکوع میں یہ بتایا گیا تھا کہ حرام اور حلال کیا ہے، تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ملانا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ایسے 10 پوائنٹس ہیں یہ ٹوٹل جو بتائے گئے ہیں،
اور اتفاق سے یہی 10 پوائنٹ جو توریت جس کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کے اندر بھی یہ 10 پوائنٹ بتائے گئے ہیں کہ یہ تم کو کرنا چاہیے، یہ ہدایت ہے۔ اتفاق سے آج بھی وہ چیزیں بہت ساری اس کے ساتھ ملتی جلتی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو کہہ دو کہ بے شک یہ میرا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، تو تم اس کی اتباع کرو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بھی سیدھا راستہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راستہ یہ سیدھا ہے، تو اب تم کو پیروی کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، قرآن کے بتائے ہوئے راستے کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، تم ادھر ادھر بھٹکتے نہ پھرو، ورنہ کیا ہو جائے گا، یہ تمہیں بھٹکا کر میرے راستے سے دور لے جائیں گے اور بکھیر دیں گے تم کو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو یہ ہدایت کرتا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جیسے کہ روزہ ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر عیش پرائنتا آ جائے، ہے نا، تم عیش بھیرو بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ تم۔ اور یہاں بھی یہ بتایا گیا کہ یہ ہدایت کس لیے ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی اللہ سے ڈر کر کام کرے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، اور اس کے بعد فرمایا کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، آئندہ بھی آئے گا۔ اب یہاں بتایا گیا کہ ہم نے اس کے بعد کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن، تمام کتاب میں تمام چیزیں رکھی ہوئی تھیں، علی الذی احسن، اس شخص کے لیے جو بھلائی کرنا چاہتا تھا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جملہ ایک کا لیا گیا ہے لیکن پوری قوم ہے، اگر جو قوم بھی بھلائی اختیار کرنا چاہتی ہے اس کے لیے بھی یہ راستہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور کچھ مفسرین یہ لکھتے ہیں کیونکہ اس طریقے کا جب کلام کیا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے بھی کیا گیا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام تھے وہ شخص جو بھلائی کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کتاب نازل کی کہ اگر بھلائی کرنا ہے تو بھلائی کا راستہ یہ ہے۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل تھی، جیسے قرآن مجید میں ہر چیز مل جائے گی آپ، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، مگر اس میں سائنس کے معجزے بھی آپ کو ملیں گے، اس کے اندر تاریخ کی باتیں بھی ملیں گی، اس کے اندر پہلے کے قصے بھی ملیں گے، اور آئندہ کیا احکام ہیں وہ بھی ملیں گے۔ زندگی کا پورا قانون جو ہے قرآن مجید میں بیان کیا گیا، کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، اور باقی رہ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث سے جو ہے اس کو پورا کیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور اللہ کی طرف سے رحمت، یعنی رحمت برسات کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ تمہارے اوپر وہ مہربانی فرما رہا ہے، اور اس لیے ہے لعلہم، شاید کہ وہ بلقاء ربہم یؤمنون، کہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ختم، اللہ سے ملاقات ہی نہیں کرنا ہے، اصل مسئلہ اللہ سے ملاقات کا ہے کہ اللہ کے پاس جا کر یہ ساری چیزوں کا حساب ہمیں اسے دینا ہے۔ یہ یقین دلانے کے لیے قرآن مجید بار بار یہ چیزیں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اب بتایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کتاب بڑی برکت والی ہے جسے نازل کیا گیا ہے۔ برسات کو بھی برکت والی کہا گیا، کیوں کہا گیا برکت والی؟ اس لیے کہ جب بارش پڑتی ہے تو زمین اپنی ساری خوبصورتی اوپر لا لیتی، سکھے ہوئی زمین لہلاتی ہے، رنگ برنگے پھول پتے سب نکلتے ہیں اور خوشنما ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جب یہ قرآن اترتا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، تو انسانوں کو لہلانے کے لیے، انسانوں کو عروج دینے کے لیے، انسانوں کے اندر دبی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جو بھی قرآن کو پڑھے گا، جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا، اب جو زمین پانی ضبط نہ کرے تو وہاں کوئی چیز آئے گی کیا؟ چٹیل میدان ہے، پانی اوپر برسا اور چلا گیا۔ ایسے ہی قرآن کسی نے سمجھائی نہیں، پڑھائی نہیں، تو کیا اس کی زندگی رنگ برنگی ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی زندگی میں خوشیاں آ سکتی ہیں دنیا اور آخرت کی؟ ہرگز نہیں۔ یہ برکت والی کتاب اور تمہارے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیے، پس فاتبعوہ، اسی کی اتباع کرو، اسی کی پیروی کرو، اسی سے پوچھو کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، یہ کتاب تمہیں بتائے گی۔
وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، اور تم یہ کہہ نہیں سکتے اب، ورنہ تم یہ کہنے نہ لگو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ کہ کہیں تم ایسا کہنے نہ لگو۔ کیا کہنے نہ لگو؟ کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی، یعنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو، ان کو توریت دی گئی، ان کو انجیل دیا گیا، ہم کو تو کچھ نہیں دیا گیا۔ تم یہ کہتے، مگر اب یہ قرآن آنے کے بعد تمہارا یہ بہانہ ختم ہو گیا، تم یہ نہیں کہہ سکتے۔ وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلُونَ، اور تم یہ کہتے اور یہ تم کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے ہیں ہم کو نہیں معلوم، وہ اپنا ہی پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، توریت پڑھتے ہیں، پہلے اسی کرتا تھے۔ یہودی علماء کیا کرتے تھے؟ دین کو چھپاتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتارا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں، جو لوگوں کے لیے اتارا گیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے للناس کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ جو چھپاتے ہیں تو یہ ان پہ لعنت ہے اللہ کی اور ان فرشتوں کی جو لعنت کرتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہوا، اب قرآن کیا ہے، لوگ ایسی سکھا دیتے، قرآن اس کا مطلب ہی نہیں بتاتے۔ کیا قرآن ثواب پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ بے شک جو آدمی عربی میں قرآن پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، لیکن قرآن ہدایت کے لیے ہے، اس میں کیا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اب اگر آپ نے سمجھا ہی نہیں تو، اگر قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں تو پڑھنے سے کیا؟ آپریشن کا اس نے پورا طریقہ پڑھ لیا سمجھی، ٹھیک ہے، اس نے پورا روز آپریشن کا طریقہ پڑھتا ہے، لیکن ایک دن جا کر اس نے آپریشن نہیں کیا تو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو یہ قرآن نفاذ کے لیے آیا ہے، خالی پڑھنے پڑھانے کے لیے۔ روز صبح سے 24 گھنٹے مسجد میں قرآن پڑھتے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اس کو باہر نافذ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سود کو ختم کرو تو سود کو ختم کرو، اللہ کہہ رہا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو تو اس کو درست کراؤ، جھوٹ بات مت کرو، غیبت مت کرو، یہ نافذ ہونے کے لیے آئے۔ اگر ہم اس کو نافذ کر رہے ہیں تو اس کے فائدے ہوں گے۔ خالی میں ایسا کہوں چغلی مت کرو، چغلی مت کرو، میں تو چغلی کر رہا ہوں کنٹینیو، تو خالی پھر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن اگر کوئی پڑھے گا اس پہ عمل نہیں کرے تب بھی ثواب تو ملے گا ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک حرف کا اس کی 10 نیکیاں ہیں، لیکن اصل ہے یہ عمل کی کتاب۔ تو تم یہ نہ کہنے لگو کہ پہلے عیسائی یہودیوں کو تو جو ہے نا سب وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، ہم کو تو کچھ نہیں معلوم۔ یہ قریش کے لیے، مخاطب قریش، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اور کہیں تم ایسا نہ کہنے لگو کہ اگر ہم کو بھی کتاب دی جاتی تو ہم ان سے اچھا عمل کر کے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ قرآن نہ دیتا تو ہم یہی کہتے تھے اللہ میاں کے پاس، اللہ تو نے ان کو دیا، اگر تو ہم کو دینا تھا کوئی کتاب پھر دیکھنا تھا ہم کیسا پڑھتے اور کیسا سمجھ، ساری دنیا کو پیچھے ڈال دیتے تھے، ہم خیر امت ہیں، ہم کیسا کر کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا یہ حجت پوری ہو گئی، یہ کتاب مسجد میں ہر جگہ آ گئی، اس کے پورے ترجمے آ گئے، کہیں سے جا کے آپ عربی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اب جس کے اندر واقعی خدا سے محبت ہے اور یہ وعدہ نبھانا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے اچھا بن کے بتا سکتا تھا، قرآن تو آ چکا۔ اب اگر نہیں کر رہا ہے تو غفلت اس کی ہے اور اس کی سزا اس کو مل کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے بچے نے سمجھو سبق یاد نہیں کیا تھا، گرہ پاٹ نہیں کیا تھا، ہوم ورک نہیں کر کے آیا، اس کو 2 چھڑی ملی، اب دوسرا بچے نے نہیں کیا تو اس کو 2 چھڑی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ ایسا یہودیوں نے اپنی کتاب کو چھپایا، ان کو سزا ملی، عیسائیوں نے اپنی کتاب کو چھپایا، ان کو سزا ملی۔ اگر ہم یہ کتاب کو چھپائیں گے ہم کو بھی وہی سزا ملے گی، کوئی ہم لاڑلے نہیں ہے نا۔ اللہ کے پاس سب برابر ہیں، سب کو کتاب دیا، تم کر کے بتاؤ، تم کو زیادہ آسان دیا، تمہارے پاس زبردست نبی بھیجا، تمہارے پاس زبردست علماء بھیجا، سب بتانے والے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ کرے، آج یوٹیوب پہ ہے نا، آپ جائیے، ہر چیز آپ کو تجوید سیکھیے، ترجمہ سیکھیے، ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ یوں بٹن دبائیے، کون سی حدیث، کون سی آیت، ایک لفظ ڈالیے، پوری آیت، اس کا ترجمہ سب اویلیبل ہے، تمہارے بٹن تمہارے پاس رکھا ہوا ہے موبائل، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس یہ کتاب اور اس کی تعلیم اور اس کی وضاحت نہیں آئی تھی۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس واضح نشانی تمہارے رب کی تمہارے پاس آ چکی، یہ نشانی ہے، یہ آیتیں ہیں۔ وہدی و رحمہ، اس میں رہنمائی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، اب اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے، مانے ہی نہیں، اللہ کی آیت کو جھٹلائے یا اس سے منہ موڑے، صدفہ کترانے کو بھی بولتے ہیں، اس سے کترا جائے، اس سے منہ موڑے، قرآن سے منہ موڑے، اس سے دل ہی لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے،
اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا دنیا. اور جو آدمی یہ کہتا ہے نا قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھنا, اس سے بدترین تو آدمی کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہے نا. قرآن تو سمجھنے کے لیے آیا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے آپ قرآن سمجھیں گے تو بہک جائیں گے, بدترین انسان ہے وہ دنیا. کس سے پوچھیے آپ, بڑے بڑے علماء سے. اب مولانا سجاد نعمانی صاحب آئے تھے, انہوں نے کیا کہا, جو مسلمان قرآن نہیں پڑھا میں اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا. مسلمان کا پہلا فرض ہے کہ قرآن پڑھے. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, ادھر ادھر باتیں کرنے سے, اب فجر کی نماز 10 منٹ کی, بعد میں آدھا گھنٹہ باہر ٹھہرتے, وہی آدھا گھنٹہ اندر قرآن پڑھنے کا نا. تراویح ہو گئی, بعد میں ہوٹلوں میں بیٹھ رہے 2 گھنٹے, وہ 2 گھنٹے قرآن لے کے بیٹھنے کا, گھر میں جا کے پڑھنے کا. اب اگر آپ اس سے فائدہ, یہ ایکانت کا مہینہ ہے, اکیلے ہونے کا مہینہ ہے, سب سے رشتے کاٹنے کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کھانے پینے کی بے فکری. اب تم کو کھانے پینے کے لیے بار بار کسی کے پاس جانا آنا نہیں ہے, جنسی تعلقات بھی نہیں ہیں, بیوی سے بھی دوری. تو یہ سنیاس ہے ایک طریقے کا, ایکانت واس. ایک جب آتما پرماتما سے ملتی ہے, روح اپنے خدا سے مل رہی ہے, اللہ نے ایک جسم بنایا, اس میں اپنی روح پھونکی, تو جتنا آپ اب تلاوت کریں گے, جتنا ذکر کریں گے, جتنا اس سے جڑیں گے, جتنا لوگوں سے کٹیں گے, یہ رمضان اس کے لیے برکت کا مہینہ. یہ مزہ اور کھانے پینے کا مزہ نہیں ہے. یہ جو لگے ہوئے ہوٹلز لگ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانے کا مہینہ, کھانے سے پرہیز. بس تھوڑا سا سحری میں کھا لیا, تھوڑا سا افطار میں کھا لیا, کمزوری نہ ہو, بس پورا اپنے آپ کو لگانا ہے خدا کے حوالے کرنے کے لیے. تو یہ چیز ہے. اب اس سے جو منہ موڑے اور اللہ کے احکام کو جو جھٹلائے, سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ, تو عن قریب ہم انہیں بدلہ دیں گے جو وہ منہ موڑتے ہیں ہمارے آیتوں سے, برے عذاب کے ذریعے سے, اس لیے کہ جو کچھ وہ منہ موڑ رہے ہیں اور کترا رہے ہیں, اس کی پاداش میں یہ سزا ان کو ملے گی. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آیات ربك, کیا وہ اس کے انتظار میں ہیں کیا فرشتے ان کے پاس آ جائیں سامنے, جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تھے جبرائیل علیہ السلام, ایسا کہ ہر فرد کے پاس آ جائیں, وہ انتظار ہے کیا فرشتہ آ کے بولے کہ دیکھو یہ کتاب ہے تم پڑھو, یا تمہارا رب ہی خود آ کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے کہ دیکھو میں ہوں اللہ تمہارا اور تم میری عبادت کرو. ایسا ہونا نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ غیب کے ایمان کو مانتا ہے. جس دن یہ ظاہر ہو گیا, آگے آ رہا ہے اس کا کیا حشر ہوگا. یا کوئی آیت نازل ہو جائے, یعنی یہ ہو گیا اب ایک دن اچانک پشچم سے سورج نکل گیا, مغرب سے سورج نکل گیا, ختم ہو گئے, توبہ کے دروازے بند ہو گئے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. نشانی آ گئی آپ کے سامنے, من نشانی کے بعد توبہ کہاں ہے؟ نشانی دیکھنے کے بعد توبہ نہیں. یہ زمین سے ایک جانور نکلنے والا ہے جو انسان کی بھاشا بولے گا, وہ دیکھنے کے بعد توبہ کے دروازے بند. تو توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے موت کب آتی ہے نہیں معلوم. ابھی جو عورت گئے سو گئے, معلوم اثر میں اٹھ ہی نہیں سکے, دروازہ بند ہو گیا. اس سے پہلے توبہ کرو, اس سے پہلے خدا سے جو ہے رجوع کرو. یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اور اگر تیرے رب کی طرف سے کوئی آیت آ جائے, کوئی نشانی آ جائے, تو یہ لا ينفع نفسا, کسی نفس کو یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس کا ایمان, پھر ایمانها, اس کا ایمان کچھ بھی نہیں آئے گا. نفس ہونے کی وجہ سے ہاں آیا یہاں مؤنث ہے نفس, تو کہا گیا کہ اس کا ایمان کچھ بھی فرق نہیں کرے گا. لم تکن آمنت من قبل, اس سے پہلے وہ ایمان نہ لایا ہو, او کسبت فی ایمانها خیر, اور ایمان لانے کے بعد کوئی اچھا کام نہ کیا ہو. خالی ایمان نہیں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ ایمان بھی لائیں, اچھے عمل بھی کرے. قرآن پڑھنا بھی اچھا عمل ہے, نماز پڑھنا بھی ہے, خیر کرنا, خیرات بھی کرنا ہے, کسی کی مدد ہے, کسی کے مشکل میں کام آنا, صحیح طور پہ ماپ تول کا کرنا, اپنے دل میں بغض نہیں رکھنا, یہ سب نیکی کے کام تھے. اگر اس نے یہ پہلے نہیں کیا ہے تو اب نشانی اس کے لیے دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. قُلِ انتظروا اِنَّا مُنتظرون, تو کہہ دو کہ تم انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی تم انتظار کرو, آج نہیں تو کل یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, نشانی تم کو اور ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے درمیان رہوں گا جب تک ہوں, پھر میرے صحابہ رہیں گے, پھر زور زبردستی کا راج آئے گا, اس کے بعد میرے امتی بالکل میری طرز پہ پوری دنیا چلائیں گے. وہ زمانے میں ہم انٹر ہو گیا. اب امت مسلمہ انشاءاللہ پوری دنیا کو چلائے گی. تو ہم بھی انتظار میں ہیں نا, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اپنا غلبہ, ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کی کامیابیاں. وہاں بھی یہ بتایا گیا مسلمان دب رہے تھے, یہ مکہ کی آیت.
مسلمان دب رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی انتظار میں ہیں کہ اللہ ہم کو کیسا غلبہ دیتا ہے. دے دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے, جنگ بدر میں دے دیا. کچھ نہیں, آپ جنگ بدر کی تفصیلات پڑھیے, 2 اونٹ ہیں, 2 گھوڑے ہیں, کچھ بھی نہیں. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 313 لوگ اس 1000 کی فوج کے سامنے جو لیس تھی ہر طریقے سے کامیاب ہو سکتے تھے. آج بھی حیرت میں ہیں لوگ کیسا ہوا. اللہ ایسی کامیابی دلاتا ہے, ان کو دلائے گا جو قرآن کو تھامیں گے. آج جو بھی قرآن کو پڑھے گا, اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے گا, اس کو اس دنیا سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. یہ CAA آنے دو, NRC آنے دو, کوئی آنے دو, فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں. دنیا میں ہے کیا؟ سورہ ابراہیم میں بتایا گیا کہ جو لوگ قرآن کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر کوئی ان کو نکالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ انہی لوگوں کو نکال دے گا. پڑھیے آپ سورہ ابراہیم, اسی لیے پڑھنا ہے. خالی ایسا سورہ ابراہیم ثواب کے لیے پڑھ لیا آپ نے, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے, یہ دلیل ہے. تو یہ زمانہ کہا کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم بھی دیکھ لو گے کیا ہوتا ہے. اور ہم کو تو پورا یقین ہے, ہمارے نبی سچے, ہمارا قرآن سچا, ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہی حقیقی خدا ہے, اس کو مانو. ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, بے شک جن لوگوں نے دین کو بانٹ دیا, خالی نماز پکڑ لیا, اب دوسرا سب ختم. اب وہ کون کرے کہ انصاف کون کرے, شرعی پنچایت کون چلائے, کچھ نہیں. میرے کو خالی میں نماز پڑھنے والا, کوئی بولے نہیں میں خالی قرآن پڑھنے والا. اب وہ سود کون مٹاتا ہے, کیا کرتا ہے, ایسا نہیں. آپ سب کی اجتماعیت ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ پورے کے پورے نافذ ہونا چاہیے. خالی میں آ کے آپ کے سامنے ایسا درس دوں تو کیا فائدہ ہوگا؟ میں ایسا نہیں دیتا. میرا تعلق جماعت اسلامی ہند سے 58 ڈپارٹمنٹ ہیں, ہم سارے معاملات میں کام کر رہے ہیں, قرآن کو نافذ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں پوری یہ تعلیمات عام ہو تاکہ سارے انسانوں کا فائدہ ہو اس کے اندر. تو عمل کے ساتھ ہے یہ پڑھنا. میں خالی روز پڑھ کے سناؤں آپ کو تو کیا فائدہ ہو؟ نہ میں عمل کروں نہ آپ عمل کریں, نہ میں قرآن سمجھوں نہ آپ قرآن سمجھیں, پھر فائدہ کیا ہوگا؟ اور نہ عمل نہیں دنیا میں, نہ ہم دعوت دے رہے ہیں برادران وطن کو, نہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ اتحاد کی ہماری کوئی کوشش ہے. تو خالی بیٹھنے سے تو یہ معاملہ ہونے والا نہیں ہے. تو بتایا کہ جنہوں نے اپنی دین کو بانٹ دیا, الگ الگ ہو گئے. جب تو عیسائی اور یہودی تھے, انہوں نے دین کو بانٹ لیا تھا, کوئی پڑھنے والے, کوئی ایسا, اور ان کے بھی پادری اور وہ کون کون بنا کے رکھ دیا. تو کہا کہ تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. جو لوگ ایسا بانٹ دیں, دین یہ مکمل دین ہے, جو اقامت دین کرے, پورے دین کو قائم کرے, دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں نہ بانٹے. انما امرہم الی اللہ, تو ان کا معاملہ پھر خدا کے حوالے ہے. جو لوگ دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں نا, آدھے دین کو مان رہے ہیں آدھے دین کو نہیں مان رہے ہیں, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ عمل کر کے آئے ہیں, جو کام اور فعل وہ کر آئے ہیں بانٹ کر, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بتا دے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, اور جو کوئی تم میں سے ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے 10 گنا ہے. قرآن کی بات ہے پکا. جس نے 1 نماز پڑھا اس کو 10 نماز کا ثواب, جس نے 1 سورت پڑھی 10 سورت کا پکا ثواب ہے. اور رمضان میں تو 70 گنا ہو جاتا ہے, 1 فرض 70 فرض کے برابر, 1 نفل 1 فرض کے برابر. اب بتائیے کیا خزانہ لگ گیا اپنے ہاتھ کو, ایسا کبھی ہوا تھا؟ اب یہ درس آپ 1 درس نہیں سن رہے ہیں, 70 درس سن رہے ہیں. اور اگر یہ اللہ کے یہ 10 مان لیے یعنی 700 گنا ہو گیا. ہم نے آدھا گھنٹہ نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے 350 گھنٹے دیا آج عبادت. اگر ہم یہ سب کرتے ہیں تو آپ زیادہ وقت ہمارا ضائع نہیں کرنا ہے ہم کو. بس سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, قرآن حدیث نیکی کی بات, کیا خدمت لوگوں کی ہو سکتی ہے, وہ خدمت اس میں لگ جانا چاہیے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا, اور جو کوئی برائی لے کر آئے تو اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا, اس کا 10 گنا نہیں ہے. 1 برائی کا بدلہ صرف 1 برائی. وہم لا یظلمون, اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم, کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی طرف. بالکل صراط مستقیم ہے, اسٹریٹ پاتھ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ, یہ سیدھا دین ہے, سیدھا طریقہ ہے. ملت ابراہیم حنیفہ, ابراہیم جو 100 تھے ان کا طریقہ. موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں کہا گیا کیونکہ یہودی اور عیسائیوں نے بانٹ دیا تھا. کہا اس لیے دین ابراہیم بار بار کہتا ہے. دین ابراہیم میں ٹکڑے نہیں ہوئے تھے, وہ یہودی اور نصارہ نہیں بنے. اب ان کی 2 بچے ہوئے, ایک اسماعیل اور اسحاق. تو اسحاق کی جو قوم تھی وہ تو یعقوب ہو گئے, اور یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس سے جو ہے نا یہودی اور عیسائی بنے, اور بنی اسماعیل سے جو ہے مسلمان ہوئے. اور قریش تھے, انہوں نے شرک اختیار کیا. انہوں نے کیا کیا, ادھر وہ بھٹک گئے اور انہوں نے مورتی پوجا شروع کر دی بنی اسماعیل نے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام.
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا رب العالمین کے لیے، اللہ کے لیے. میں کھاتا ہوں، کھلاتا ہوں، شادی کرتا ہوں، بچے سب اللہ کے لیے. پہلے اللہ ہے، پہلے میرا تعلق اللہ سے ہونا. لوگ کیا کرتے ادھر گھس جاتے، بچے، بیوی، خاندان، مال، دولت، اب اس کے لیے خدا خدا سے دعا مانگتے رہتے. حالانکہ پہلے خدا ہے، خدا نے یہ سب عطا کیا ہے. خدا اب جیسا کہتا ہے ویسے ان کے حق ادا کرو، بچوں کے جیسے حق ادا کرو، بیوی کے جیسا کرو، خاندان والوں کے جیسا کرو. جو کچھ قرآن و سنت میں اس کے مطابق حق ادا کرو تم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو راضی ہو جائے گا. تو کیا کہا گیا؟ میری نماز، میری قربانی. اچھا، نسک کو کیا ہے؟ مراسم عبودیت کو بھی کہتے ہیں، یعنی عبادت کے طریقے کو بھی نسک کہتے ہیں، کیا ہے نا، اور قربانی کو بھی کہتے ہیں. تو بتایا گیا کہ چاہے میری نماز ہو، میری قربانی ہو، میری ہر طرح کی عبادت ہو، یا میرا جینا ہے، تو کس لیے میں جی رہا ہوں؟ اللہ کے لیے جی رہا ہوں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. کیا مزہ کرنے کے لیے کہ آج میرے کو بریانی کھانا اور کل ویسے کپڑے پہننا ہے؟ ہاں، کپڑے پہنوں گا اس لیے کہ مجھے دینا ہے. اللہ کی کتاب سنانا ہے تو میں اچھے کپڑے پہن کر آؤں گا اللہ کے پاس. دیکھتے نہیں جج کیسے کپڑے پہن کر آتا ہے نا، منسٹر کیسے پہن کر آتا ہے. جب اللہ کا بیان ہو رہا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر کرنا چاہیے، ہے نا. آرڈر ہو رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے کیا؟ یہ خدا کے احکام ہے، تو اس وقت ہونا چاہیے. اس لیے اچھے کپڑے ہونا چاہیے، اس لیے اچھے جوتے بھی ہوں آپ کے پاس، اچھے گھر ہوں، آنے کے لیے سواری ہو. یہ سب اللہ کے دین کے خاطر ہے نا، نفس پرستی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اسی کا مجھے حکم دیا گیا اور سب سے پہلے ہوں میں مسلمان ہونے والے ہوں. ایسا نہیں کہ میں تو مسلمان نہیں ہو جاؤں اور دوسروں کو کہوں تم مسلمان ہو جاؤ. مسلمان یعنی فرمانبردار ہونا، اللہ کی بات ماننا، تو میں یہ ہو جاؤں گا. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، کیا میں اب چاہوں کہ میرا رب کوئی اور ہو جبکہ ساری چیزوں کا رب تو اللہ ہے. رب یعنی پالنے والا، نشو و نما دینے والا، دعاؤں کو قبول کرنے والا. رب کا ہے. رب کو اگر آپ سمجھیں گے نا تو آپ کسی کو رب نہیں بنائیں. ماں باپ کو بھی معنوں میں رب کہا جا سکتا ہے. جو آدمی کسی کے پاس کام کر رہا ہے اس کا رب کون ہے، یہ بھی عربی میں کہا جاتا ہے. لیکن رب ہے پوری طریقے سے غیب سے مدد کرنے والا، غیب سے اس کی پرورش کرنے والا. تو میں اللہ کی سوا چھوڑ کر، جبکہ ہر چیز چاہے چینٹی ہو، ہوا ہو، بادل ہو، سب کی پرورش کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو میں دوسرا رب کیوں ڈھونڈوں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور کسی نفس پہ نہیں ہے مگر جو کچھ اس نے کمایا. میں جو کچھ کماؤں گا وہ میرے لیے ہے، آپ جو کچھ کمائیں گے ان کے لیے ہے، یہ جو کمائیں گے ان کے لیے ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک لڑکا تھا، وہ روزہ نہیں رکھتا تھا انجینئرنگ. میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے بھائی تم روزہ؟ تو کہا میرے امی جان نے بولے تیرے بدلہ میں لے لوں گی. تو قرآن نے کہا ایسا نہیں ہونے والا ہے. ماں بولو، باپ بولو. ایسا مشرکوں کو بھی کہا گیا تھا. وہاں کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان ہو گئے، ایک خاتون نے یہ کہا تو ایمان سے پھر جا، تیرا جو گناہ ہے نا میں اللہ میاں کو بولوں گی، اس کا بھی گناہ میرے پہ اور تیرا بھی. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہونے والا ہے. جو کمائے گا، جو تراویح پڑھے گا اس کی تراویح اس کے لیے. تیری بدلے میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. میں فجر پڑھا تیرے بدلے میں نہیں، میری فجر میں. تو جو بھی کام آدمی کرے گا اس پر ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا قیامت میں. نہیں، رشتہ دار رہیں گے، بلائیں گے ارے بیٹے، انہوں بولیں گے ابا آج نہیں، ابا بولیں گے بیٹے آج نہیں، ہے نا. کوئی کسی کا دوست پکا جس کے ساتھ دن رات رہے، کوئی بھی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو لوٹ کر خدا ہی کے پاس جانا، چھٹنے والے نہیں. اب آ گئے تم یہ امتحان، اب بھاگ بھی نہیں سکتے پیچھے، واپس نہیں جا سکتے ماں کے پیٹ میں، پھر واپس سے خون نہیں ہو سکتے، نطفہ نہیں بن سکتے. آ گئے، اب دل ہے دھڑکتا ہوا، عمر بڑھ رہی ہے. اب تو یہ امتحان میں یا تو پاس یا تو فیل. ایگزام کی کلاس روم میں آ گیا، پرچہ آپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا. اب بولے نہیں میں امتحان، اب تو رزلٹ لگنے والا، یا تو پاس یا تو فیل. دنیا میں آ گیا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تمہارا اختلاف کیا تھا، تم کیا اختلاف کرتے تھے. خدا کے پاس ایک ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے، گھر میں بھی ہونا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہونا ہے. پورا وہاں تول کے اللہ تبارک تعالیٰ بتائے گا دیکھو کون صحیح کون. ہر ایک کا معاملہ اللہ تبارک تعالیٰ کرے گا. بڑا انصاف پسند ہے وہ، سب سے زیادہ انصاف پسند ہے، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اسی نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا. اب بتائیے کیا تھے ہم؟ نطفے سے پیدا ہو گئے، خون سے جمے ہوئے، آج مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں اور بڑے بڑے پلینس میں گھوم رہے ہیں. کیا ہم بلڈنگوں میں؟ اللہ نے عروج بخشا.
اللہ نے کہا کہ اشرف المخلوقات بنایا، ہاتھی گھوڑا نہیں بنایا تم کو بلکہ انسان بنایا، تم ایسے کمپیوٹر بناتے ہو، دیکھو یہ آڈیو ویڈیو ہو رہا ہے، اس میں سے سب ایپ معلوم ہو رہی ہے، کتاب لکھی جا رہی ہے، کوئی جانور یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ کوئی پرندہ یہ کام کر سکتا ہے کیا؟ سب سے اعلیٰ ترین تم کو بنایا، خلیفہ ہو، تم ہاتھیوں کو کنٹرول کرو، جانوروں کو کنٹرول کرو، یہ تمہارے اندر میں نے طاقت بھر دی ہے، میں نے زمین کا خلیفہ تم کو بنا دیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ایک کو دوسرے پہ درجہ دیا ہے، کسی کے پاس زیادہ مال و دولت دی ہے، کسی کے پاس زیادہ علم دیا ہے، کسی کے پاس اچھا جسم دیا ہے، ہر ایک کو کسی کے مقابلے میں دیا ہے تاکہ آزمائے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے جو کچھ تمہیں دیا گیا اس میں سے۔ غریب کا حساب غریبی کے ساتھ، امیر کا حساب امیری کے ساتھ، صحت مند کا حساب صحت مند کے ساتھ، کمزور کا بیمار کا حساب بیمار کے ساتھ، سب کو ہم آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم کیا معاملات کرتے ہو، ہے نا؟ اور اصل میں تو یہ ہے کہ آدمی جدوجہد کرے، کوشش کرے، اللہ سے مانگے تو اللہ تو دینے والا سب کو ہے۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت تیز ہے، بہت سخت ہے تیرے رب کی پکڑ، تیرا رب سزا دینے میں بڑا سخت ہے، ایسا نہیں کہ صرف رحمت فرماتا ہے، جب وہ کسی کو پکڑتا ہے، کیسا پکڑ لیا فرعون کو، کیسا پکڑ لیا نمرود کو، کیسا پکڑ لیا ابو جہل کو اور ابو لہب کو، نہیں دیکھا آپ نے؟ ابھی بھی دیکھو کیسا پکڑا ہے، تاریخ قرآن سب گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر تم گڑ گڑاؤ اب رمضان میں تو معاف کرو، بس یہ کیا ہے؟ رحمت کا اشرا، مغفرت کا اشرا، نجات کا اشرا، لاٹری ہے، بس لاٹری، کیسا ہم زندہ رہ گئے، یہ بڑا کمال ہے، اب سمجھو اللہ نے ہم کو باقی رکھا۔ اب ایک ایک سیکنڈ اپنا ضائع کرے بغیر ہم کو مغفرت چاہنی ہے، اب مغفرت کر کے لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پہ جسے رمضان ملے اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہ کرے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے اور بہت رحم کرنے والا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج تک ہزاروں گناہ کسی نے کیے ہیں، آج صدقے دل سے وہ معافی مانگے، آج قرآن کو پڑھے، قرآن نہ پڑھنا بھی ایک گناہ ہے، قرآن سے بے رخی بھی ایک گناہ ہے، یہ گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ عظیم ہے، اس کو جتنا آپ پڑھیں گے آپ کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب، آخرت کی، ہم سب کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اپنی مغفرت کرا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔